یعنی کہ فرمایا واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر آگے فرمایا یہ جھٹکا، یہ جو نقصان ہوا، اس کے اندر اور اللہ کی کیا حکمت ہے؟ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اس لیے کہ اللہ تمحیص کر دے ایمان والوں کی۔ تمحیص کسے کہتے ہیں؟ تمحیص کا معنی ہوتا ہے چھانٹی کرنا، اصل مال کی اور نقل مال کی۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس معاملے کی وجہ سے چھانٹی کر دے ایمان والوں۔ میں نے جس طرح بیان کیا تھا کہ مدینہ شریف سے جب نکلے تو 1000 کے قریب لوگ تھے جو کافروں سے لڑنے آئے تھے، لیکن درمیان راستے میں احد پر جاتے ہوئے عبداللہ بن ابی جو کہ منافقوں کا سردار تھا، وہ 300 لوگوں کو لے کر چلا گیا۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ 300 اور عبداللہ بن ابی اپنا نہیں ہے، تو اللہ نے چھانٹی کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ وَيُمَحِّصُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اب پھر وہاں جا کر بھی دیکھا کہ کون ثابت قدم ہے کون ثابت قدم نہیں۔ تو اللہ جب اس طرح کر رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ چھانٹی کرتا ہے کہ کون سنسیئر ہیں، کون مخلص لوگ ہیں جو برے وقت میں کھڑے رہیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اسلام کو ایک عالمگیر مذہب بننا ہے، تو اسلام کو مخلص لوگ چاہیے اس کی ابتدا میں، اس کے اندر ایسے لوگ چاہیے جو سنسیئرٹی کے ساتھ اللہ رسول کے لیے کام کرنے والے۔ اور اگر کچھ لوگ اس طرح کے لوگ عبداللہ بن ابی جیسے شامل رہیں اور ان کا نفاق واضح نہ ہو، تو پھر کفر کبھی بھی شکست نہیں کھا سکتا، کیونکہ کفر ہمیشہ ان منافقوں کا سہارا لے گا۔ اس لیے اللہ نے ان منافقوں کو چھانٹ دیا۔ اس لیے بعض اوقات اگر آپ کسی اچھے مشن پر ہیں، آپ کسی اچھے کاز پر ہیں اور لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں اور آپ کے پاس لوگ رہیں لیکن کچھ لوگ ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں، تو دل برداشتہ نہ ہو۔ آپ سمجھیں اللہ چھانٹی کر رہا ہے، اللہ آپ سے کام لینا چاہتا ہے بہت بڑا، اور جب آپ کے ساتھ لوگ ساتھ چھوڑیں، چند لوگ آپ کے ساتھ رہیں، تو آپ غم نہ کریں۔ آپ یہ نہ کریں کہ یار یہ ساتھ کیوں چھوڑ کے گیا، یہ ساتھ کیوں چھوڑ کے گیا۔ آپ یہ سوچیں کہ اللہ چھانٹی کر رہا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ آپ کے گرد وہی مخلص لوگ رہیں، وہی مخلص اور ایماندار لوگ رہیں جنہیں دیر پا لانگ ٹرم کے اندر دین کا کام کرنا۔ اور جو لوگ ایسے نہیں تھے اللہ نے پہلے ہی چھانٹی کر دی۔ ابن عربی کہتے تھے پرندہ اپنے ہم جنس کے ساتھ اڑتا ہے، کوے کووں کے ساتھ اڑتے ہیں، شاہین شاہین کے ساتھ اڑتا ہے، باز کے ساتھ اڑتا ہے۔ یہ پرندوں کی خوبیاں ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں اللہ والوں کی بھی شان یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی جو رہتے ہیں وہ اللہ والے ہی رہتے ہیں۔ شیطان والے کچھ دن کے لیے اگر آ بھی جائیں تو ان کا دل پھر اللہ والوں میں لگتا نہیں ہے۔ تو اگر کوئی کچھ دن کے لیے آیا اور بھاگ گیا تو یہ نہ سمجھیے دل برداشتہ نہ ہوئی ہے۔ اگر آپ مشن پر صحیح ہیں، دین کے صحیح کام کر رہے ہیں، صحیح خدمت انجام دے رہے ہیں، اور چند لوگ آئے اور چند لوگ چلے گئے اور باقی لوگ آپ کے ساتھ ہیں، تو سمجھیے جن کو اللہ نے آپ کے ساتھ رکھا ہوا ہے یہ آپ کے ہم جنس ہیں، آپ بھی اللہ والے ہیں، یہ بھی اللہ والے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق اللہ مولانا العظیم۔ آیت نمبر 139 ہے سورہ آل عمران کی، اور جیسا کہ میں نے پچھلے دروس میں بیان کیا کہ غزوہ احد کا ذکر چل رہا ہے، اور پورا مکمل واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ جس کے پہلے بار میں مسلمانوں کو اللہ نے بھاری اکثریت سے فتح عطا فرمائی، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے دوسرے بار میں دوسرے مرحلے میں مسلمانوں کو ایک بڑا نقصان غزوہ احد میں اٹھانا پڑا، اور بڑے بڑے کبار صحابہ کرام جن میں حضور کے چچا جان سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ جب یہ معاملہ ہوا تو بہت بڑا وار تھا اور بہت سخت وار تھا، بہت بڑا حملہ تھا، بہت بھاری نقصان تھا۔ اس وجہ سے مسلمانوں کے دل جو ہے وہ کمزور پڑ گئے اور غمگین تھے، ایسی حالت میں تھے کہ مدینہ شریف کے اندر انصار کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس کے اندر صف ماتم نہ بچھا ہو۔ کئی انصاری صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین شہید ہو چکے تھے، اور مہاجرین کے اندر سے بھی شہادت ہوئی تھی۔ تو ایسے عالم میں اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور کمزوری نہ دکھاؤ، غم نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی غالب آؤ گے اگر تم ایمان والے ہو۔ وہن کا جو لفظ استعمال یہاں کیا، احادیث کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہن یہ ہے کہ
کہ آدمی دنیا سے محبت کرے اور موت سے نفرت کرے، یہ وہن ہے۔ جب آدمی دنیا سے محبت کرتا ہے اور مرنے سے نفرت کرتا ہے، مرنے کو مکروہ جانتا ہے، مرنے کو ناپسند کرتا ہے، تو یہ چیز اس کے دل میں کمزوری کو، کم ہمتی کو، پستی کو پیدا کر دیتی ہے۔ جو بندہ دنیا سے محبت کرے گا یقیناً وہ دنیا سے جانا نہیں چاہے گا۔ جو آدمی موت سے ڈرے گا وہ مرنا نہیں چاہے گا۔ اور مجاہدوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ موت کا امامہ سر پر باندھ کر اللہ کے دین کے لیے لڑتے ہیں۔ انہیں بھی ڈر نہیں ہوتا کہ جانا ہے تو گھر واپس آنا ہے کہ نہیں آنا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَهِنُوا، کمزوری نہ دکھاؤ، وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ تو مومنوں کو کافروں پر غالب آنا ہے۔ اس آیت کو اگر اس تناظر میں، آج کے دور کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہر جگہ ذلت و پسپائی میں ہیں۔ مسلمان پوری دنیا کے اندر 50 سے زیادہ اسلامی کنٹریز ہونے کے باوجود بھی پسپائی میں ہیں، ذلت میں ہیں، ہماری کوئی بات کی ورث نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تو کہہ رہا تم غالب ہوگے، لیکن اللہ کہہ رہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، غالب تو ہوگے، لیکن اللہ کی کنڈیشن کیا ہے؟ کنڈیشن ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم نامی، زبانی، کلامی تو مسلمان ہیں، لیکن جس کو ایمان کہتے ہیں، جس کو ایمان کی روحانیت کہتے ہیں، وہ اکثر مسلمانوں سے رخصت ہو چکی ہے۔ جب وہ روحانیت ایمان کی ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر ہمیں ہر جگہ سے چپیڑ ہی پڑتے ہیں، مسلمان غلبے پر نہیں آتے۔ آج بھی قرآن کے اصول اپنی جگہ پر قائم ہے، آج بھی مسلمان مومن بن جائیں اور جو ایمان کے تقاضے ان پر عمل کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ عالم اسلام کو، اہل اسلام کو کفار پر غلبہ نصیب فرمائے گا۔ پھر اللہ اگلی آیت میں ایک اور دلاسا دیتا ہے اِیَمْسَسْکُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، کہ اگر تمہیں کوئی نقصان اور زخم پہنچا ہے، قرحٌ کا معنی ہوتا ہے زخم، اور وہ زخم جو ظاہری طور پر پہنچتا ہے۔ اِیَمْسَسْکُمْ قَرْحٌ، اور اگر تمہیں پہنچا ہے زخم تو فقد مس القوم قرح مثلو، تو انہیں بھی اسی طرح کا ایک زخم پہنچ چکا ہے۔ یعنی تمہارے 70 مسلمان شہید ہوئے تو بدر کے اندر ان کے 70 سے زیادہ مارے گئے تھے، اور اس کے علاوہ وہ قیدی بھی بنائے گئے تھے۔ تو اِیَمْسَسْکُمْ قرح فقد مس القوم قرح مثلو، تمہیں بھی زخم جس طرح پہنچا ہے تم سے پہلے اسی طرح کا زخم انہیں بھی پہنچ چکا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ جو دن ہیں، یہ جو لڑائی کے دن ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان الٹ پھیر کرتا رہتا ہے۔ کبھی کسی کو جتوا دیتا ہے، کبھی کسی کو فتح عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، کہ اللہ کی حکمت پوشیدہ ہے کہ اللہ کسی دن کسی کی جیت کا دن ہوتا ہے، کسی دن کسی کی جیت کا دن ہوتا ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ لیکن کوئی حکمت سے یہ نہ سمجھے کہ اللہ کہ اب مسلمان پسند نہیں ہے اور اللہ کافروں کو محبوب بنا چکا ہے، بلکہ یہ اللہ نے کیا کیوں؟ یقیناً ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ ایک تو مسلمانوں نے کے اندر جو لوگ حضور علیہ السلام کی بات کو نہ مانا اور حکم عدولی کی، اس کے نقصان اٹھانا پڑا۔ اور دوسری چیز اللہ کیا فرما رہا ہے، اس لیے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ پہچان کرا دے اس ذریعے سے ان لوگوں کی جو ایمان والے ہیں۔ مشکل حالات میں پتہ چلتا ہے اپنا کون ہے، پرایا کون۔ اسلام کی طرف مال غنیمت آ رہا ہے، جنگیں جیتی جا رہی ہیں، پھر تو ہر کوئی صف میں شامل ہو جائے گا کہ چلو بھائی مسلمان فتح حاصل کر رہے ہیں، جنگیں جیت رہے ہیں، مسلمان ہونے سے مال غنیمت میں اور حصہ مل جائے گا ہمیں۔ تو اللہ نے یہ جھٹکا اس لیے لگایا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ پہچان کرا دے تم لوگوں میں ان لوگوں کی کہ جو واقعی صاحب ایمان ہیں۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور یہ اس لیے بھی جھٹکا ہے تاکہ اللہ بنا دے ان لوگوں میں شہداء، شہید۔ اگر کافروں کی طرف سے وار نہ ہو تو وہ جو شہادت کی اتنی فضائل آئیں پھر شہید تو کوئی ہوگا ہی نہیں۔ تو یہ جھٹکا جو لگا ہے تاکہ اللہ کی شہید کی اور شہادت کی فضیلت بھی چند لوگوں کو دینا چاہتا ہے، جیسا ہے شہداء احد کو اللہ نے نصیب فرمائی۔ میں نے عرض کیا تھا بڑی شان ہے ان کی، جو ان پر ایک مرتبہ سلام پڑھتا ہے شہداء احد کو، حضور نے فرمایا قیامت تک اس کے سلام کا جواب دیتے رہتے۔ اللہ اکبر۔ اور بہت حضور علیہ السلام محبت فرماتے تھے۔ تو اللہ کیا چاہتا ہے، پہچان کرا دی ایمان والوں کی اور بنا دے مسلمانوں کے اندر لوگوں کو شہید۔ واللہ لا يحب الظالمین،
لیکن یہاں تو چلو یہ ہے کہ ایمان والوں کی پہچان ہو رہی ہے اور دوسری طرف شہادت کا درجہ دیا جا رہا ہے، لیکن جنہوں نے اٹیک کیا اللہ انہیں پسند نہیں کرتا، بلکہ یہاں واضح کر دیا کہ کافر جو ہے وہ مغضوب ہیں، کافر محبوب نہیں ہیں، یعنی کہ فرمایا واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر آگے فرمایا یہ جھٹکا، یہ جو نقصان ہوا اس کے اندر اور اللہ کی کیا حکمت ہے، وَلْيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اس لیے کہ اللہ تمحیص کر دے ایمان والوں کی۔ تمحیص کسے کہتے ہیں؟ تمحیص کا معنی ہوتا ہے چھانٹی کرنا، اصل مال کی اور نقل مال کی۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس معاملے کی وجہ سے چھانٹی کر دے ایمان والوں کی۔ میں نے جس طرح بیان کیا تھا کہ مدینہ شریف سے جب نکلے تو 1000 کے قریب لوگ تھے جو کافروں سے لڑنے آئے تھے، لیکن درمیان راستے میں احد پر جاتے ہوئے عبداللہ بن ابی جو کہ منافقوں کا سردار تھا، وہ 300 لوگوں کو لے کر چلا گیا۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ 300 اور عبداللہ بن ابی اپنا نہیں ہے، تو اللہ نے چھانٹی کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ وَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اب پھر وہاں جا کر بھی دیکھا کہ کون ثابت قدم ہے کون ثابت قدم نہیں۔ تو اللہ جب اس طرح کر رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ چھانٹی کرتا ہے کہ کون سنسیئر ہیں، کون مخلص لوگ ہیں جو برے وقت میں کھڑے رہیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اسلام کو ایک عالمگیر مذہب بننا ہے، تو اسلام کو مخلص لوگ چاہیے اس کی ابتدا میں، اس کے اندر ایسے لوگ چاہیے جو سنسیئرٹی کے ساتھ اللہ رسول کے لیے کام کرنے والوں۔ اور اگر کچھ لوگ اس طرح کے لوگ عبداللہ بن ابی جیسے شامل رہیں اور ان کا نفاق واضح نہ ہو تو پھر کفر کبھی بھی شکست نہیں کھا سکتا، کیونکہ کفر ہمیشہ ان منافقوں کا سہارا لے گا۔ اس لیے اللہ نے ان منافقوں کو چھانٹ دیا۔ اس لیے بعض اوقات اگر آپ کسی اچھے مشن پر ہیں، آپ کسی اچھے کاز پر ہیں اور لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں اور آپ کے پاس لوگ رہیں لیکن کچھ لوگ ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں تو دل برداشتہ نہ ہو۔ آپ سمجھیں اللہ چھانٹی کر رہا ہے، اللہ آپ سے کام لینا چاہتا ہے بہت بڑا، اور جب آپ کے ساتھ لوگ ساتھ چھوڑیں، چند لوگ آپ کے ساتھ رہیں تو آپ غم نہ کریں۔ آپ یہ نہ کریں کہ یار یہ ساتھ کیوں چھوڑ کے گیا، یہ ساتھ کیوں چھوڑ کے گیا۔ تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ چھانٹی کر رہا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ آپ کے گرد وہی مخلص لوگ رہیں، وہی مخلص اور ایماندار لوگ رہیں جنہیں دیر پا لانگ ٹرم کے اندر دین کا کام کرنا۔ اور جو لوگ ایسے نہیں تھے اللہ نے پہلے ہی چھانٹی کر دی۔ جیسے حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ابن عربی کہتے تھے پرندہ اپنے ہم جنس کے ساتھ اڑتا ہے، کوے کووں کے ساتھ اڑتے ہیں، شاہین شاہین کے ساتھ اڑتا ہے، باز باز کے ساتھ اڑتا ہے۔ یہ پرندوں کی خوبیاں ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں اللہ والوں کی بھی شان یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی جو رہتے ہیں وہ اللہ والے ہی رہتے ہیں۔ شیطان والے کچھ دن کے لیے اگر آ بھی جائیں تو ان کا دل بھی اللہ والوں میں لگتا نہیں ہے۔ تو اگر کوئی کچھ دن کے لیے آیا اور بھاگ گیا تو یہ نہ سمجھیے دل برداشتہ نہ ہوئی ہے۔ اگر آپ مشن پر صحیح ہیں، دین کے صحیح کام کر رہے ہیں، صحیح خدمت انجام دے رہے ہیں، اور چند لوگ آئے اور چند لوگ چلے گئے اور باقی لوگ آپ کے ساتھ ہیں، تو سمجھیے جن کو اللہ نے آپ کے ساتھ رکھا ہوا ہے یا آپ کے ہم جنس ہیں، آپ بھی اللہ والے ہیں، یہ بھی اللہ والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَلْيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تمحیص کر دے ایمان والوں کی، چھانٹی کر دے، ممتاز کر دے ایمان والوں کو۔ اور جب اس مسلمان ممتاز ہو جائیں گے، چھانٹی ہو جائے گی، کھوٹے کھرے کی پہچان ہو جائے گی، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ پھر کافروں کو مٹا دے گا۔ پھر آپ یہ دیکھیں جب چھانٹی ہو گئی اس کے بعد جتنے غزوات ہوئے احد کے بعد، ہر غزوہ مسلمان جیتے۔ اور پھر آپ دیکھیے میرے کریم آقا بڑی شان کے ساتھ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہمراہ حضور فتح مکہ کر رہے ہیں۔ جب مخلص لوگ ساتھ ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان چھانٹی ہو گئی اور حضور کے ساتھ جانثار صحابہ اٹیچ ہوئے اور پتہ چل گیا کہ یہ لوگ ہیں جو مخلص ہیں اللہ کے دین کے ساتھ۔ تو پھر تاریخ میں وہ دن بھی آیا کہ جس مکے سے مسلمانوں کو نکالا گیا تھا، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکے کے اندر فتح مکہ کے دن اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار، کالا امامہ شریف کالے رنگ کا پہنے ہوئے مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور کوئی فاتح اگر داخل ہوتا ہے، آپ دیکھیے موویز میں، آپ دیکھیے کسی بھی علاقے میں، جب کوئی آدمی کسی چیز کو فتح کرتا ہے
تو بڑی شان سے اور بڑے دبدبے سے، بڑے بڑے دعووں سے اور سینہ چوڑا کر کے داخل ہوتا ہے، بڑے غرور سے داخل ہوتا ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکے کو فتح کیا، امام مسلم نقل کرتے ہیں حضور کس طرح داخل ہوئے۔ قصوہ اونٹنی پر سوار ہیں، کالا امامہ شریف پہنا ہوا ہے، اللہ اکبر، میرے حضور کا خوبصورت چہرہ اور اس پر خوبصورت کالا امامہ، حضور کیا لگ رہے ہوں گے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور حضور کی گردن مبارک اتنی جھکی ہوئی تھی کہ حضور کی بار بار پیشانی حضور کی اونٹنی کی گردن پہ لگتی تھی، اتنا حضور نے اپنی گردن کو جھکایا ہوا تھا اور مسلسل اللہ کا شکر کر رہے تھے۔ وہ حرم کی سرزمین، وہ حرم جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نفل نماز یا نماز عبادت نہیں کرنے دی جاتی تھی، اوجھڑی وغیرہ آپ کی کمرے مبارک پر ڈال دی جاتی تھی، وہی مکہ ہے، وہی کعبہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں خود سے دی جا رہی ہیں وہ چابیاں، اللہ اکبر، جو کعبے کو کھولنے کی ہیں، کعبے کے دروازے کی چابیاں۔ نبی کریم علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان کیا تو تاریخ نے دیکھا کہ جب چھانٹی ہو گئی، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ نے کافروں کا خاتمہ کر دیا۔ ام حسبتم، اب اللہ پوچھ رہا ہے، ام حسبتم، کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، اور وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تمہاری پہچان نہیں کرے گا، اللہ تمہارا ٹیسٹ نہیں کرے گا کس چیز سے، کہ جاہدوا منکم، کہ تم اس کی راہ میں جہاد کرتے ہو کہ نہیں، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور تم صبر کرنے والوں میں سے ہو کہ نہیں۔ یعنی کہ ایک آدمی یہ سوچے کہ میں کلمہ پڑھ لیا تو بس جنت میں داخل ہو جاؤں، اللہ کہہ رہا کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ امتحان بھی آتے ہیں، مسلمان بنے ہو آزمائش بھی اللہ کی طرف سے آئے گی، اللہ کی عادت ہے، اللہ آزمائش ڈال کر چیک کرتا ہے آدمی کو کہ کتنی کوالٹی ہے اس کے ایمان میں، کتنی کوالٹی ہے اس کے دین میں، اللہ اکبر۔ جس طرح قرآن کریم کے اندر دوسرے پارے کے تیسرے رکوع میں اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم تمہیں ضرور مبتلا کریں گے، آزمائش ڈالیں گے، کس چیز کی، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اشیاء کا، چیزوں کا خوف، گاڑی خراب نہ ہو جائے، گھر چلا نہ جائے، یہ چیزوں کا چھوٹا چھوٹا جو خوف ہوتا ہے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ کہہ رہا ہے اس خوف میں ڈالیں گے، وَالْجُوعِ، بھوک کا خوف، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور تمہارے اموال کے نقصان کا خوف، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور جان کا اور ثمرات کے ضائع ہو جانے کا، یہ تمام آزمائشیں ہم تم پر ڈالیں گے، چیک کریں گے، مال لے کر بھی، اولاد لے کر بھی، محبوب چیزیں لے کر بھی، کہ دیکھے تو صحیح کون بندہ اپنے ایمان میں کتنا قابل ہے، اچھے حالات میں تو اللہ اللہ کر رہا ہے، برے حالات میں شکوہ تو نہیں کر رہا، اور جو اس حالات میں بھی ڈٹا رہے اللہ کی رحمت پر اور اللہ کی رحمت پر امید باندھتا رہے، تو اللہ کہتا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو پھر ڈٹ جانے والوں کو، استقامت کے ساتھ، حق کے ساتھ کھڑے ہو جانے والوں کو بشارت دے دیجیے۔ تو وہی بات بیان کی جا رہی ہے کہ کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ جانچ نہیں کرے گا جاہدوا منکم، ان کی کہ جنہوں نے جہاد کیا، اور وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور جو صبر کرنے والے، استقامت سے ڈٹ جانے والے ہوئے۔ پھر آگے بیان کرتا ہے اللہ رب العزت ان لوگوں کے بارے میں کہ جن لوگوں نے کہا تھا، نوجوانوں نے، کہ مدینے کے اندر رہ کر جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے جیسا شروع میں آپ کو بیان کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کی رائے کیا تھی کہ ہم مدینے کے اندر ہی رہ کر کفار کا مقابلہ کریں۔ کچھ لوگ وہ تھے جن میں نوجوان تھے جن کو بدر میں شرکت کا موقع نہیں ملا تھا، ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ باہر نکل کر لڑنا چاہیے تاکہ ہم چاہتے ہیں شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جائیں۔ تو اب جو نئے نئے ایمان لانے والے تھے، جب وہ پریشان ہو گئے اس نقصان سے اور اس حادثے سے، تو اللہ نے کہا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اللہ کہہ رہا ہے تحقیق اور تم تو موت کی تمنا کرنے والے تھے، جب تک کافروں سے تمہاری ملاقات نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے تو تم دعوے کر رہے تھے ہم چاہتے ہیں کہ ہم لڑ لڑ کر شہید ہو جائیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اگر شہید بھی ہو گئے ہو تو تمنا تو تھی نا تمہاری شہید ہونے کی، موت کی تمنا تو کر ہی رہے تھے۔ اور فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور اب تم نے موت کو جنگ میں دیکھا بھی اپنی آنکھوں سے، اور تم نے اس کو دیکھ لیا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ،
وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے تھی موت. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو بچ گئے, انہوں نے اپنے پیاروں کو اپنے سامنے جو ہے وہ ذبح ہوتے ہوئے دیکھا, شہید ہوتے ہوئے دیکھا. اب آخری بات جو آیت نمبر 144 میں اور آج کے درس کی آخری آیت ہے, اس میں جو بات بیان فرمائی گئی یہ بھی سننے کے قابل ہے. وما محمد الا رسول, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر اللہ کے رسول. کیا نہیں ہے؟ جس طرح ہم کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اور آپ کو اے حبیب ہم نے نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. تو یہ قرآن کا مزاج ہے کہ قرآن پہلے نفی کرتا ہے پھر اس بات کرتا ہے. جیسے ہم پہلے کلمے میں نفی کرتے ہیں, کہتے ہیں لا الہ, کوئی معبود نہیں, پھر اس بات کرتے ہیں الا اللہ. وہ بلے شاہ نے فرمایا تھا نفی اثبات دا پانی ملیا ہر جگہ ہر جائی ہو, یعنی کائنات کے اندر جہاں جہاں تم دیکھو گے ہر چیز جو ہے نفی بھی کر رہی ہے اور اثبات بھی کر رہی ہے. اللہ اکبر. تو یہاں پر پہلے نفی کی گئی محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول. اس سے مراد کیا کیا نہیں ہے؟ نہیں سے مراد ہے خدا نہیں ہے. محمد خدا نہیں ہے, کیا ہے؟ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ بات کیوں بیان فرمائی گئی؟ اس لیے بیان فرمائی گئی کہ جب میں نے بیان کیا تھا غزوہ احد کو بیان کرتے ہوئے آپ کے سامنے کہ غزوہ احد کے دوران یہ خبر بھی پھیل گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں. کیونکہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے, وہ حضور کی طرح لگتے تھے. کچھ لوگوں نے اعلان کر دیا اور ایک روایت میں شیطان زور سے چلایا کہ حضور کا وصال ہو گیا, حضور شہید کر دیے گئے. تو چند مسلمانوں نے کہا کہ اب حضور چلے گئے, حضور کے بعد کیا لڑنا. کچھ لوگوں نے نئے نئے جو اسلام لے کر آئے تھے انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں عبداللہ بن ابی کے پاس جا کر اس سے کہتے ہیں کہ وہ ابو سفیان سے بات کر کے امان لے لے. کچھ نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال کر گئے, شہید ہو گئے, تو بات تو ساری ختم ہو چکی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ ان سب کے عتاب میں یہ آیت نازل فرما رہا وما محمد الا رسول. محمد نہیں ہے یعنی خدا نہیں ہے. خدا کی شان ہے کہ وہ حی بھی ہے, قیوم بھی ہے, زندہ بھی ہے, زندہ و جاوید بھی ہے. اللہ پر موت نہیں آئے گی. باقی جس کو اللہ نے پیدا کیا جو مخلوق ہے ہر ایک پر موت آنی ہے, چاہے وہ اللہ کے عام بندے ہوں, چاہے وہ اللہ کے ولی ہوں, چاہے وہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام. موت تو سب پر آنی ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء پر تو بس آنی ہے. وہ جو سختیاں وہ جو ایک عام بندے پر آتی ہیں وہ ویسی بات نہیں ہے, بس ایک قانون کے تحت آنی ہے. جس طریقے سے ڈور لگا دیا جائے تلاشی کے لیے, جو اسکینر مشین ہوتی ہے, تو ہر ایک کی تلاشی لی جا رہی ہو, لیکن کوئی بڑی شخصیت آ جاتی ہیں جن کی تلاشی لینی نہیں ہو, لیکن ان کو کہا جاتا ہے بھائی فارمیلٹی کے طور پر آپ اسکینر سے گزر جائیے, اصول سب کے لیے ہے, تو اس اصول کے تحت آپ بھی اس کے نکل جائیے, لیکن آپ کی تلاشی نہیں ہوگی, کیونکہ آپ تو اس ساری محفل کی رونق ہے. یہ محفل ہی آپ کی وجہ سے, یہ رونق ہی آپ کی وجہ سے. تو انبیاء جو ہوتے ہیں, انبیاء تو کائنات عالم کی رونق ہیں, وہ تو ویسے ہی چنیدہ ہیں, وہ تو ویسے ہی پسندیدہ ہیں. تو ایک عام آدمی موت کے اسکینر میں گزرے گا اور سارے معاملات وہ ہوں گے جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں, لیکن انبیاء کے ساتھ تو کیا جسٹ فارملی ایک اصول ہے اللہ کا کہ ہر ذی روح کو, ہر جاندار کو موت دینی ہے. تو نبیوں کو ہی موت آتی ہے لیکن سختی نہیں ہوتی موت کی اس میں. اللہ اکبر. فرمایا وما محمد الا رسول, اور محمد نہیں ہے مگر رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل, اور تحقیق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں. یعنی حضور علیہ السلام ہی نہیں, اس سے پہلے بھی کئی انبیاء علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے. ان سے پہلے بھی حضور علیہ السلام کے علاوہ بھی کئی انبیاء پر موت آ چکی ہے. افئن مات, فرما اگر یہ میرا حبیب انتقال کر جائے, او قتلا انقلبتم, یا قتل کر دیا جائے یعنی شہید کر دیا جائے, انقلبتم علی اعقابکم, کیا حضور کے جانے کے بعد دنیا سے, حضور کے وصال فرما جانے کے بعد, انقلبتم علی اعقابکم, کیا تم اپنی پنڈلیوں پر واپس پلٹ جاؤ گے؟ یعنی دین اسلام جو تم نے قبول کیا, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ سارے کام کر رہے ہو,
اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر تمہارے درمیان موجود ہیں جب تک اسلام قائم ہے، اور جب حضور دنیا سے چلے جائیں، پردہ فرما لیں، تو کیا اس کے بعد اسلام ختم ہو جائے گا؟ انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم واپس مڑ جاؤ گے اپنی ایڑیوں پر؟ اللہ کہہ رہا ومن ینقلب علی عقبیہ، اور جو پلٹے، جو مڑے اپنی ایڑیوں پر پیچھے، یعنی اسلام کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائے، فلن یضر اللہ شیئا، تو اللہ تعالیٰ کا وہ کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ یہ بات بڑی اللہ نے بڑی شان کے ساتھ بیان فرمائی کہ اسلام لا کر کوئی خدا پر احسان نہیں کرتا۔ مسلمان ہیں تو یہ ہم پر احسان ہے کہ اسلام کے ذریعے اللہ نے ہمیں ہدایت دی۔ اسلام لے آئیں گے اس دنیا میں، اپنا ہی بھلا کریں گے، اسلام کو چھوڑ دیں گے اپنا ہی نقصان کرے۔ اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، وہ تو غنی ہے۔ میں نے اکثر دروس میں کہا ہے، ساری کائنات اس کا انکار کر دے وہ جب بھی اللہ ہے، ہم سب اس کو مان لیں وہ جب بھی اللہ ہے۔ دنیا کے اندر عام آدمی کا قانون کیا ہے؟ امریکہ میں پریزیڈنٹ کو لوگ ووٹ دیں، اس کو مانے وہ پریزیڈنٹ ہے تو پریزیڈنٹ ہے، لیکن اگر عوام نہ مانے تو نہیں ہے۔ لیکن مالک کی شان کیا ہے؟ بادشاہ وہ ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بادشاہ وہ ہے، اور کل قیامت کے دن کہے گا لمن الملک اليوم، کون ہے آج کے دن بادشاہ؟ اتنے بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں اپنے آپ کو بہت ترم خان سمجھتے تھے، کوئی نہیں بولے گا، خود کہے گا للہ الواحد القہار، کہے گا آج کے دن تو وہی بادشاہ ہے جو اکیلا ہے اور قہار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ اکبر، کوئی بھی اسلام قبول کر کے، اسلام کے دامن میں آ کے، اسلام کی خدمت کر کے اللہ پر احسان نہیں کرتا، بلکہ اپنی ذات پر ہی احسان کرتا ہے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب اللہ تعالی شکر کرنے والوں کو جو صبر کے ساتھ ڈٹے رہے اور اسلام کے ملنے پر شکر کرتے رہے، انہیں بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ آیت تو نازل ہوئی ہے غزوہ احد کے کانٹیکس میں، لیکن اس کے ساتھ ایک اور واقعہ نقل کیا مفسرین نے جب یہ آیت کی تفسیر کی ہے تو اکثر مفسرین نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کو بھی بیان فرمایا۔ اہل سنت کے ایک نظریہ سمجھ لیجئے، اہل سنت کا ایک نظریہ ہے جس نظریے کے اندر اہل سنت بریلوی جماعت بھی شامل ہے، اور ان کے اندر تمام اکثر کا ہی عقیدہ یہی ہے، اور دوسری طرف دیوبندی جماعت کے اندر بھی دو فرقے ہیں، ایک حیاتی کہلاتے ہیں اور ایک مماتی کہلاتے ہیں۔ حیاتیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ وہ کیا عقیدہ ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی، اور جب موت آ گئی وہ قانون پورا ہو گیا، اللہ رب العزت نے دوبارہ حضور کے جسم کی طرف روح کو لٹا دیا، اور حضور علیہ السلام زندہ ہیں۔ اور تمام یہ اہل سنت کا جو طبقہ حیات مراد لیتا ہے، ان کے پاس ایک دلیل ہے جو قرآن حدیث شریف ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق کما قال علیہ السلام، کہ بے شک اللہ نے انبیاء کے جسموں کو زمین پر کھانا حرام کر دیا ہے، اللہ کے نبی زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام پر موت آنی ہے تو حضور پر موت آئی اور حضور مردہ ہو گئے۔ جس طرح کسی نے معاذ اللہ ایک صاحب، اللہ ان سے پوچھے، اللہ ان کے ساتھ جو معاملہ فرمائے اس کی شان کے لائق، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ حضور معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ استغفر اللہ العظیم۔ رسول اللہ کے لیے ایسی بات لکھنا گستاخی ہے، ایسی بات کرنا بے ادبی ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام پر موت آئی ہے، لیکن کوئی حضور پر موت آنا ایک عام آدمی کی طرح، حضور پر موت آئی ہے تو ملک الموت ہاتھ باندھ کر کھڑا، حضور روح کو لے جاؤں کہ نہیں لے جاؤں؟ اللہ اکبر۔ تو جناب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کیا ہے؟ حضور پر موت آئی اور پھر دوبارہ اللہ رب العزت نے آپ کی طرف روح کو منتقل کر دیا، اور جس کی دلیل میں نے آپ کو یہ بیان کی کہ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، حضور نے خود فرمایا، اور ان کے جسم جو ہے وہ مر کر مٹی میں نہیں ملتے، بلکہ ان کے نبیوں کے جسم سلامت رہتے ہیں، اور ان کے جسم کو زمین کی مٹی کیڑے مکوڑے نہیں کھاتے۔ اللہ اکبر۔ تو اب بتائیے، جو بندہ اپنی کتاب میں یہ جملہ لکھ دے تو واضح طور پر اس نے شان رسول رسالت میں بے ادبی کی ہے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف بات کی ہے اور حدیث کے خلاف بات کی. اور زندہ ہونے کی ایک اور دلیل بخاری میں موجود ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام جب معراج کی رات جا رہے ہیں، معراج کی رات جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. یہ مسلم شریف کی روایت. اللہ کے نبی زندہ ہیں جبھی تو قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. تو کوئی ان آیات سے موت کا معاملہ یہ نہ نکال لے کہ مر گئے تو مردہ ہو گئے، بلکہ ایک رول تھا، ایک لا تھا اللہ کا موت کا، وہ ان پر طاری ہوئی اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح آپ کے جسم مبارک میں بھیج دی گئی اور آپ اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں، امتی کے سلام کا جواب دیتے ہیں. جب ہم حضور کے روزے پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیک یا رسول اللہ، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں، سنتے بھی ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ روح آپ کے جسم میں بھیج دی گئی، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو اس کی بھی دلیل ہمارے پاس موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی جب مجھے سلام کرتا ہے تو میرا اللہ میری روح میرے جسم میں لوٹا دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. یہ میرے آقا نے فرمایا. اب سوچئے کہ روح کا جانا آنا یہ تو زحمت ہے، کیونکہ کوئی ایک یا دو یا تین مرتبہ سلام تھوڑی پڑھا جاتا ہے حضور پر. حضور پر کتنی دفعہ سلام پڑھا جاتا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ. صوفیوں کی مسجد میں یا نبی سلام علیکہ نہیں ہوتا، ہر مسجد میں ہی سلام ہو رہا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ ہم بعض اوقات ہم نماز کے بعد پڑھ لیتے ہیں، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا. پڑھتے سلام سبھی ہیں، جو سلام کو بدعت بھی کہتے ہیں وہ بھی سلام پڑھتے ہیں، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی. کیونکہ اگر آدمی التحیات میں سے یہ لائن نکال دے السلام علیکہ ایھا النبی تو نماز ہی نہیں ہوگی. تو کوئی سلام کے بعد اگر بدعت کہے سلام کو نماز میں تو وہ بھی سلام پڑھ رہا ہے. تو اور حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا امتی اگر مجھ پر سلام پڑھے تو میرا رب روح کو میرے جسم میں بھیجتا ہے اور میں اپنے امتی کے سلام کا جواب دیتا ہوں. جب رسول اللہ جواب دیتے ہیں تو کروڑوں امتی ہر لمحے ہر لہجہ سلام بھیج رہے ہیں. کون کس وقت نماز پڑھ رہا ہے، کون کس وقت نفل پڑھ رہا ہے، کون غاروں میں نماز پڑھ رہا ہے. یعنی کائنات میں ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی عبادت بھی ہو رہی ہے، رسول اللہ پر سلام بھی ہو رہا. تو اس وجہ سے جب مستقل حضور پر سلام بھیجا جا رہا ہے تو روح جا رہی ہے آ رہی ہے، جا رہی ہے آ رہی ہے نہیں، بلکہ روح کو اللہ نے حضور کے جسم مبارک میں رکھ دیا کہ حبیب آپ کے امتی سلام پڑھتے جائیں گے، آپ ان پر سلام کا جواب دے کر رحمتیں اور سلامتی کی دعا کرتے جائیے. اللہ اکبر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ بڑا حساس عقیدہ ہے. حضور کو معاذ اللہ مردہ نہ سمجھیے. انبیاء کے بارے میں یہ عقیدہ نہ رکھیے کہ انبیاء کے جسم ختم ہو جاتے ہیں، بلکہ ان کے جسم بھی سلامت رہتے ہیں، وہ زندہ ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کی تفسیر میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی. تو یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کے حوالے سے دو اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ نماز جنازہ ہوئی نہیں بلکہ لوگ آتے رہے اور سلام پڑھتے رہے. یہ چند علماء کا اور چند تفاسیر میں قول اختیار کیا گیا ہے. میجورٹی کا قول یہ کہ نہیں، صلاۃ و سلام کے علاوہ حضور پر نماز جنازہ پڑھی گئی ہے. لیکن کتنی دفعہ کہا دور دور سے قبیلے آتے رہے، جن جن کو خبر ہوتی گئی آتے گئے. اس کے بعد بار بار کئی مرتبہ حضور علیہ السلام پر نماز جنازہ پڑھائی گئی. اور حضرت علی مرتضیٰ اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کے اصحاب جو ہے وہ قبر میں اترے اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر منور کے اندر اتارا گیا. اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا یہ تمام لوگ آ چکے ہیں، نماز جنازہ پڑھ چکے ہیں، تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آخری کے اندر پھر لاسٹ والی نماز جنازہ کی جماعت کروائی. تو جب حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا اور جناب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں حضور علیہ السلام کا جسم مبارک رکھا ہوا تھا اور باہر مسجد نبوی میں لوگ رو رہے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات میں اتنے مغلوب ہو چکے تھے کہ آپ نے تلوار نکالی
اور تلوار نکال کر کہا جس نے یہ بات کہی کہ محمد الرسول اللہ کا انتقال ہو گیا میں اس کی سر قلم کر دوں گا۔ حضور کا انتقال نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک یہ سارے کافر جو ہے وہ ملیاں میٹ نہ ہو جائیں اور اللہ حضور کے ہاتھوں سے ان کو ختم نہ کر دے۔ حضور کا وصال نہیں ہو سکتا، حضور کا انتقال نہیں ہو سکتا، جس نے یہ بات کہی میں جو ہے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ کسی نے جا کر یہ معاملہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سیدھے گئے پہلے حضور کے حجرے میں، کیونکہ وہ حجرہ جو تھا وہ سید عائشہ کا گھر بھی تھا، جہاں اس وقت سنہری جالیوں میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبور مبارکہ ہیں۔ وہ حجرہ میری ماں جناب سید عائشہ کا حجرہ، میری ماں جناب سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان کی برکت نصیب کرے۔ میری ماں جناب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک زندگی جو گزری ہے وہ اسی حجرے میں گزری ہے۔ اللہ اس کی فضاؤں کے صدقے ہماری دنیا آخرت کو روشن کر دے، اللہ ہماری بچیوں کے مقدروں کو بلند کرے سید عائشہ کے صدقے۔ صدیق اکبر کیونکہ والد تھے، آئے اور فوراً داخل ہو گئے تو حضور علیہ السلام کے پاس گئے اور حضور کی پیشانی مبارک کو جمع کر دیا، یعنی چوما، اور چوم کر کہا کہ یا رسول اللہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتوں کو جاری نہیں فرمائے گا، یعنی جو ایک اصول تھا اللہ کا وہ آ گیا آپ پر، اور اللہ نے اب آپ کو حیات جاودانی عطا فرما دی۔ اب صدیق اکبر باہر آئے تو دیکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی کہے گا کہ حضور کا وصال ہو گیا تو ہم اس کی جو ہے وہ گردن اڑا دیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھیں کیسے نباز وقت تھے اور کیسی بردباری صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے لوگوں میں اور بلند آواز سے یہ آیت پڑھنا شروع ہو گئے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ الشاکرین۔ صدیق اکبر نے کہا محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول پر موت طاری ہو چکی، وہ دنیا سے پردہ فرما چکے۔ افإن مات او قتل انقلبتم، اگر انتقال کر جائیں یہ میرے حبیب یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اسلام سے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبیہ، اور جو اسلام کو چھوڑ کر اپنی ایڑیوں پر پلٹے وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ وسيجزي اللہ الشاکرین، اور ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں بارہا یہ آیت میں نے سنی تھی، لیکن اس دن ابو بکر صدیق نے جب یہ آیت پڑھی تو ایسا لگ رہا تھا آج پہلی دفعہ سنی۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کا استدلال تھا، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات پھر بیان کی، ان کا خطبہ موجود ہے کتابوں میں۔ جب یہ آیت پڑھ لی تو کہا جو شخص رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا تو جان لے حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ کی ذات وہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو اگر حضور کا وصال ہو گیا ہے تو اسلام ختم نہیں ہوا ہے، اللہ کا دین ختم نہیں ہوا ہے۔ تم یہ نہ سمجھو حضور وصال فرما گئے تو معاذ اللہ دین خدا ہی ختم ہو گیا۔ اب وہ جو ذمہ داری رسول اللہ تمہارے کندھوں پر ڈال کر گئے اس کو لے کر چلنا۔ وہ 2.5 سال کے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور ایسا کمال دور ہے کہ جس وقت حضور کا وصال ہو چکا ہے اور اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے، وہ 2.5 سال کو آپ کم نہ سمجھیے، بلکہ وہ 2.5 سال دوسرے خلفاء کی دوسری خلافتوں پر بھاری تھے، کیونکہ اس کی بنیاد بنا کر دے کر جانے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ کچھ لوگوں نے حضور کی وصال کے بعد زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا، بھئی زکوٰۃ نہیں دیں گے ہم۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ حضور ابھی کیا ہے کافر بھی ہم پر حملہ کرنے کا سوچ رہے ہیں، دیگر اور معاملات بھی ہیں، تو ہم تھوڑا اس معاملے کو لوز چھوڑتے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ کے زمانے میں اگر کوئی اونٹ کی رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، اور اگر وہ رسی دینے سے بھی مجھے منع کرے گا زکوٰۃ میں تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ یہ ایسا بولڈ ڈیسیجن تھا جو صدیق اکبر کے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا تھا۔ جو آپ دیکھیں حضور کا وصال ہو چکا ہے، کچھ جو دشمن ہیں ان کی طاقتیں اور ان کی پلاننگ سخت ہو گئی ہیں،
اپنے اندر بھی منافقین موجود ہیں، ایسے وقت میں ایسے بولڈ اسٹیپ لینا، یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو یار غار ہیں، جن کو خاص طور پر رسول اللہ کی تربیت حاصل ہے، یہ ان کی شان کے لائق ہے۔ اور پھر آپ نے یہ 2.5 سال میں پوری ایک بنیاد فراہم کی جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بنائی گئی وہی بنیادیں جو مضبوط کر کر صدیق اکبر گئے تھے، حضرت عمر نے ایک شاندار خلافت کا دور قائم کیا اور اسلام دور دور تک پھیل گیا۔ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قبور پر رحمتوں کی بارش نازل کرے۔ ابو بکر کی صداقت کا صدقہ، عمر فاروق کی عدالت کا صدقہ، عثمان غنی کی سخاوت کا صدقہ، مولا علی کی شجاعت کا صدقہ اور امام حسین کی شہادت کا صدقہ، اللہ کریم ہماری دنیا اور آخرت کو روشن فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔